او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضرور وہ شے عطا فرماتے ہیں۔ معنی اس مبارک حدیث کا یہ ہے کہ جس طرح سے پورے سال میں ایک رات لیلۃ القدر کی آتی ہے اور اس میں انسان کی نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، عبادات کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس رات میں جس شخص کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق ہو جاتی ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس امت پر احسان کرتے ہوئے ہفتے میں ایک گھڑی ایک خاص وقت ایسا دیا ہے، اور وہ خاص وقت جمعے کا ہے۔ جیسے وہ رات رمضان میں ہوتی ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں، اور آخری عشرے میں بھی پھر طاق راتوں میں زیادہ احتمال ہے، اسی طرح سے اس ایک گھڑی کو اللہ پاک نے جمعے کے دن میں پوشیدہ رکھا ہے۔ پوشیدہ اسی طرح سے رکھا ہے جیسا کہ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا ہے، تاکہ اس گھڑی میں بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اپنی مناجات کرے اور اللہ سے مانگنے کی کوشش کرے، اور اگر اس خاص گھڑی میں اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنی قبولیت اور اپنے طرف سے استجابت سے اللہ پاک نوازتا ہے، گویا کہ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ وہ گھڑی کون سی ہے، ایک قول تو اس میں یہ ہے، صحابہ سے یہ بھی منقول ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ خاص وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس میں جیسے دو خطبوں کے بیچ میں امام وقفہ کرتا ہے تو دل دل میں دعا مانگی جائے، یا جب امام ممبر پر بیٹھا ہے اس وقت دل دل میں دعا مانگی جائے، اور وہاں سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک یہ وقت بھی خاص قبولیت کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکم ہے کہ خطبے کے دوران خاموشی اختیار کی جائے، کچھ بات نہ کی جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ وقت عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بظاہر اس گھڑی کو متعین نہیں فرمایا، اسی طرح سے جیسا کہ لیلۃ القدر کو متعین نہیں فرمایا، لیکن یہ جو دو اوقات ہیں یہ بڑے خاص ہیں، ایک جمعے کا وقت اور ایک جمعے کے دن عصر سے مغرب کا وقت۔ جمعے کا وقت اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور عصر کے بعد کا وقت جو ہے اللہ کی قضا اور تقدیر کے فیصلے اس وقت ہوتے ہیں، اور وہ سارے دن کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی بہت خاص اہمیت کے ساتھ دعا انسان کی قبول ہوتی ہے، اور خاص طور پر جمعے کے دن۔ لہٰذا جمعے کے دن پہلا جو وقت بتایا اس میں بھی آپ کوشش فرمائیں، اور جو دوسرا وقت بتایا عصر سے لے کر مغرب تک اس میں بھی آپ کوشش فرمائیں۔ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، تھوڑی دیر تلاوت فرما لیں، اس کے بعد جو ہے درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لیں، 100 بار درود شریف پڑھ لیں، 100 بار آیت کریمہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر سے 100 بار درود شریف پڑھ لیں،
اور اگر ہو سکے تو یہ دعا، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، اے اللہ میں مجبور ہوں، فانتصر، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ تو یہ کلمات پڑھ کر پھر اللہ سے دعا مانگے۔ اور چونکہ رمضان بھی ہے اور ادھر افطار کا وقت بھی قریب ہو جائے گا، تو وہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ منقول ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے سارے اہل خانہ کو دعاؤں کے لیے جمع کرتے تھے اور سب مل کر دعا کیا کرتے تھے۔ وہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے عصر کی نماز کے بعد میں نے عرض کیا درود شریف پڑھ لیا جائے 100 مرتبہ، اور پھر آیت کریمہ پڑھ لی جائے، پھر درود شریف پڑھ لیا جائے، اور پھر رب انی مغلوب فانتصر یہ پڑھ کر پھر اپنی حاجات اللہ سے مانگی جائیں۔ بڑا پیارا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات، اپنی معروضات پیش کرے بندہ، اللہ سے راز و نیاز کرے، تنہائی میں ہو کر اللہ پاک سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، اور اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔